جی بھائی اللہ جاری صاحب، آپ نے میرا عرض یہ ہے کہ اگر آپ میرے سوالات کا مختصر اور ٹو دی پوائنٹ جواب دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. اچھا، آپ نے فرمایا کہ انصار مل جاتے ہیں تو تقیہ حرام ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب صدیق اکبر کی خلافت اور بیعت ہو چکی تھی، اس وقت سیدنا حضرت عباس اور سیدنا حضرت ابو سفیان نے مولا علی شیر خدا کو بیعت کی پیشکش کی تھی، اور حضرت ابو سفیان نے کہا تھا کہ میں پیادوں سے اور سواروں سے مدینہ کو بھر دوں گا آپ کی حمایت میں، اور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو مولا علی شیر خدا نے صحت کے ساتھ ثابت کرو، صحت کے ساتھ ثابت کرو. شیعہ کے نزدیک یہ حدیث حجت نہیں، شیعہ کے نزدیک وہ اگر سند ہے تو ثابت کرو. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 5 میں ہے نا. تو نہج البلاغہ میں کتنے خطبے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام میں جو بنی امیہ ہیں، ابو سفیان اور معاویہ، یہ لوگ اسلام میں مکرہن داخل ہو گئے اور راضیاً خارج ہو گئے، یعنی یہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے. ابو سفیان جو ہیں، عباس تو مسلمان تھے، عباس کی نہیں بات، عباس بھی بیعت کرنا چاہتے تھے، حضرت عباس بھی بیعت کرنا چاہتے تھے مولا علی کی، لیکن دونوں کو حضرت علی المرتضیٰ نے منع فرما دیا. نہیں، وہ عبارت پڑھیں، وہ عبارت پڑھیں، متن پڑھیں. اسی نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ نمبر 5 اجازت دیں میں خطبہ متن پڑھو، میں خطبہ پڑھتا ہوں، تم متن پڑھو. اس طرح نہیں ہے کہ خطبے میں یہ لکھا ہے. استدلال کوئی شخص کرتا ہے، وہ اس کا عربی پڑھتا ہے، پھر اس کا ترجمہ کرتا ہے، پھر اس کی تصحیح ثابت کرتا ہے کہ یہ حجت ہو. پہلے آپ جو ہے اس کی سند ہمیں دکھائیں. نہج البلاغہ کی ضرورت ہے. جی بالکل ثابت ہے. ہم نے کب کہا کہ نہج البلاغہ کوئی ہمارا تقریر ہے نہج البلاغہ کے متعلق کہ معتبر کتب میں سے نہیں ہے؟ اگر آپ کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی سند ہے، سند ثابت کرو. اگر سند نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہج البلاغہ ان کتب میں سے نہیں ہے. جیسے کتاب کافی ہے، سند کی ضرورت نہیں ہے. محلہ عدل الفقیہ ہے، سند کی ضرورت نہیں ہے. کتاب کمال الدین ہے، سند کی ضرورت نہیں ہے. کتاب غیبت النعمانی ہے، سند کی ضرورت. اس طرح تو نہیں نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں بہت سارے مخالفین کے احادیث ہیں، بہت سارے مخالفین کے احادیث ہیں. شریف رضی محدث نہیں تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صحیح حدیث کی کوئی کتاب لکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا جو ادبی لحاظ سے مولا کے جو خطبے ہیں ادبی کے لحاظ سے، جس میں بہت فصاحت بلاغت میں ان کو جمع کرتا ہوں. ان کو جہاں سے بھی مل گیا انہوں نے ڈال دیا اس میں اکثر صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں کہ سب صحیح ہوں. خطبہ پڑھیے، ہم جواب دیتے ہیں. نہج البلاغہ کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کا ایک ایک فقرہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روح اس میں مضمر ہے. کس کا قول ہے؟ کس کا قول ہے بھائی؟ وہ کسی مولوی کا قول ہے؟ سید مفتی جعفر حسین نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا رائے ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اچھا، نہج البلاغہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تحت کلام الخالق ہے اور فوق الکلام مخلوق ہے. مولا کا کلام ہے، ایسا کلام ہے، مولا کا کلام، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے جملے مولا کائنات کے خطبات اور مکتوبات پر مشتمل ہے نا. اور جب سید رضی نے اس کو جمع کیا تھا، سید رضی نے اس کو جمع فرمایا تھا، اس سے صدیوں بعد تک کیا کسی نے نہج البلاغہ کو غیر معتبر کہا ہے؟ اور نہج البلاغہ کی 100 سے زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں. اگر یہ غیر معتبر کتاب تھی تو 100 سے زیادہ شروحات لکھنا یہ کوئی بیوقوفی نہیں ہے. ہماری بخاری کی اتنی کتاب شروحات نہیں ہے، آپ کی اصول کافی کی اتنی شروحات نہیں ہے جتنی شروحات نہج البلاغہ کی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر معتبر کتاب ہے. بھائی اگر کسی کتاب کی شرح لکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس میں سب کچھ صحیح ہے. اغلب اکثر نہج البلاغہ جو ہے صحیح ہے، اکثر بیشتر. لیکن یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک ایک طے شدہ بات ہے، شیعہ محدثین کے نزدیک کہ نہج البلاغہ سب صحیح ہے، تو یہ آپ کی بہت ہی کم علمی ہے. جو عام قسم کے مولوی ہوتے ہیں، جو خطبے پڑھتے ہیں، جو مثلا کتابیں لکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے، ان کے ہاں یہ بہت مشہور ہے، وہ نہج البلاغہ کی بہت تعریف کریں گے. ان کی بات صحیح بھی ہے ایک لحاظ سے کہ نہج البلاغہ اکثر صحیح ہے، اکثر اس میں جو خطبے ہیں، جملات ہیں، وہ بہت اعلیٰ ہیں، اور دوسرے خطبوں میں وہ صحیح اسانید کے ساتھ ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سب کچھ بلا استثناء سب کے سب شیعہ مصادر میں سے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے بھائی. اگر آپ اس کو اگر یہ آپ کی ذہنیت ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. چلیں میرے سوال سے ذرا ہم دونوں ہٹ گئے. امام مہدی نے پیدا ہونے سے اور آج تک اب آپ دیکھیں لوگوں، انہوں نے خطبہ نہیں پڑھا ہے، صرف اشارہ کیا ہے، تو انہوں نے استدلال کیا بھی نہیں. پڑھ لو، پھر استدلال کرو. پھر یہ نہیں کہنا کہ ہم نے آپ کو استدلال نہیں کرنے دیا. استدلال کرو، خطبہ پڑھو. جی آپ کھولیں خطبہ نمبر 5 کھولیں. نہیں میں نہیں کھولتا، خود پڑھو. میں کیوں پڑھوں؟ جی میں تو پڑھ رہا ہوں نا، آپ بھی تو کھولیں یہاں. ہاں عربی پہلے پڑھو. عربی نہیں آتی نا مجھے، عربی تو اردو پڑھ رہا ہوں نا، میں اردو پڑھوں گا نا. اچھا اردو. جی عربی ضروری ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. نہیں اس میں زیادہ ہوتا ہے نا انسان کو، ترجمے میں غلطی بہت ہوتا ہے. آپ صحیح کر دینا، اگر ہم غلط پڑھیں تو آپ صحیح. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے جب حضرت علی المرتضیٰ کی بیعت کرنی چاہیے کہ ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال کر لے جاؤ. یعنی جو مولا کائنات کی بیعت کر رہے ہیں، مولا علی ان کو فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، فتنہ و فساد کی موجوں کو
نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال کر لے جاؤ. اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک گدلا پانی ہے اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلا پکڑ لے گا. پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. اب حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس مولا علی کی بیعت کر رہے ہیں اور مولا علی فرما رہے ہیں کہ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. یعنی مولا علی شیر خدا کیا یہ نہیں فرما رہے کہ یہ زمین اب جو ہے حضرت ابو صدیق کی ہے اور آپ لوگ جو میری بیعت کر رہے ہیں یہ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننا ہے. یعنی یہ خلافت صدیق اکبر کی ہے. اب میں اگر خلافت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے کے مترادف ہے. اگر مولا کائنات پہلے خلیفہ برحق ہوتے تو یہ زمین تو مولا علی کی ہوتی, خلافت تو مولا علی کی ہوتی. مولا علی کیسے فرما رہے ہیں کہ جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. یہ نہ سمجھنا کہ علی بن ابی طالب موت کے ڈر سے موت سے ڈر گیا اس لیے بیعت نہیں لے رہا. موت سے اتنا ہی مانوس ہوں جتنا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے. یعنی مولا علی شیخ یہ تکیہ سے بات نہیں کر رہے. اس پر کوئی ارشاد فرمایا آپ مولا علی فرمائے کہ پھلوں کو ان کے پکڑنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. اچھی بات ہے. دیکھیں ہمارے نزدیک جو ہے ہمارے مذہب کے متواترات میں, احادیث میں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبات میں جو بات طے شدہ ہے, جس بات اب جو خطبہ آپ نے پڑھا ہے میں نے وہ دیکھا بھی, جو بات طے شدہ اس کی کوئی سند وغیرہ تو ہے نہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں جو بات طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ ابو سفیان کبھی بھی مسلمان نہیں ہوا, وہ ہمیشہ کافر ہی رہا. اس نے اسلام کا اظہار کیا جیسے عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول نے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك کا جواب دینا حضرت. وہی عرض کر رہا ہوں نا, حضرت ابو سفیان کو کیا حضرت عباس بھی کافر تھے معاذ اللہ, ان کے ساتھ حضرت عباس اجازت دیں بھائی آپ نہیں, آپ خود ہی پوائنٹ جواب آپ حضرت ابو سفیان کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور دو آدمی ہیں تو دونوں, وہ بھی آپ بھائی میں دونوں کے متعلق بات کروں گا. یہ دیکھیں اگر میں جواب یعنی آپ دونوں کو کافر کہہ رہے ہیں, حضرت عباس بھی اور حضرت ابو سفیان. اجازت دیں, دونوں فتنہ کر رہے ہیں. جناب عباس کو نہیں کہا ہے, میں نے ابو سفیان کے متعلق بات کی ہے, میں جواب دوں گا. آپ مجھے جواب دونوں پھیلا رہے ہیں نا آپ کے مطابق. او بھائی بات سنیں ایک منٹ کے لیے, پہلی بات میری سن لیں, اگر پسند نہیں آیا اس وقت کہہ دیں, کامل ہونے دیں بات کو. یہاں پہ دو افراد ہیں, ایک ابو سفیان ہے, ایک عباس ہیں. اب آپ خاموش رہیے, میں بالکل غلط جواب دوں گا, بالکل باطل جواب, لیکن آپ سنیے پھر کہہ دیں کہ باطل ہے. بھائی میں نہیں کہتا میں صحیح جواب دے رہا ہوں, میں غلط جواب دوں گا. بھائی دوسری طرف جا رہے ہیں. او بھائی میری مرضی, میں جس طرف جاؤں جس طرح جواب دوں میری مرضی ہے. اگر میں غلط کہہ دوں تو جواب دینے کے بعد آپ کہتے ہیں آپ کا جواب غلط ہے, اس طرح نہیں ہے کہ آپ پھر شروع ہو گئے. ایسے نہیں کہہ سکتے آپ. بھائی آپ کو لاسٹ چانس دیتا ہوں, اس کے بعد میں کاٹ دوں گا فون. ایک دفعہ مزید میری بات کو آپ نے کاٹا, یہ نہایت بدتمیزی ہے, نہایت بدتمیزی ہے. مجھے جواب نہیں دینے دیتے. میں پہلے ابو سفیان کے متعلق بات کروں گا, پھر میں عباس کے متعلق بات کروں گا, پھر اگر میں نے غلط بات کی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جملہ غلط تھا. بھائی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اندازہ لگائیں گے. یہاں پہ پاگل نہیں بیٹھے, یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, یا ان لوگوں کے پاس عقل ہے. اگر میں کوئی غلط بات کہتا ہوں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے غلط کی ہے, تو آپ کہہ دیں ان کو بتائیں کہ ان کا یہ جملہ غلط ہے, لیکن مجھے کہنے دیں. پہلے جواب میں اپنی مرضی سے دوں گا, اپنے علم کے مطابق دوں گا, جو مجھے آتا ہے وہی دوں گا. اگر آپ کے نزدیک غلط ہے تو پہلے سن لیجئے, مجھے کامل کرنے دیں, اس کے بعد مجھے میری بات نہ کاٹیے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, ہمارے مذہب کے متواترات میں خطبے میں یہ ہے, اس کی بغیر سند کے, کہ عباس اور ابو سفیان انہوں نے کیا کیا. عباس اور ابو سفیان لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخاطبه العباس ابو سفیان ابن حرب ان تبايعا له بالخلافہ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور عباس اور ابو سفیان نے ان سے پیشکش کی ہے کہ ان کے ساتھ خلافت کے لیے بیعت کریں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ مثلا میں 4000 سولجر لا دوں گا, یہ اس کتاب میں نہیں ہے, یہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے. انہوں نے اپنے کسی اور مصدر سے انہوں نے اضافہ کیا ہے, محترم سوال کرنے والے شخص نے. اس میں نہیں, اس میں صرف یہ ہے کہ ابو سفیان ابن حرب نے پیشکش کی کہ ہم آپ کے لیے خلافت کے لیے بیعت کرتے ہیں. عباس اور یہ دو فرد, دو بوڑھے, ایک عباس بزرگ چچا ہیں اور ایک ہیں جو ہم سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً, اور ایک ابو سفیان ابن حرب, وہ بھی ایک بوڑھا آدمی. انہوں نے بیعت پیشکش کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں ہمارے کتب سے, سند کے ساتھ, جو مسلمہ کتب ہیں ان سے ثابت کریں. پہلی بات یہ تو آپ نے ثابت ہی نہیں کیا, صرف نہج البلاغہ سے. نہج البلاغہ کے متعلق ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شریف رضی نے بہت سارے ایسے باتیں لائی ہیں نہج البلاغہ میں جو انہوں نے مخالفین کے مصادر سے ہیں. ان کے کتب میں نے دکھایا, اپنے کتب میں جناب شریف رضی نے ایسے احادیث لائے ہیں جو بالکل شیعہ مذہب کے خلاف ہیں,
کیونکہ وہ محدث نہیں تھے. اب ابو سفیان جو ہمارے مذہب میں مسلمات میں سے کہ کبھی مسلمان ہوا ہی نہیں تھا, جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کبھی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اسلام کا اظہار کیا تھا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. صلی اللہ علی نبینا وعلی عترتہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں وہ شہادت دیتے ہیں کہ نشهد انک لرسول اللہ, شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی شہادت نہیں دے رہے, ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے. تو ابو سفیان کی یہ منزلت ہے کہ یہ ایک منافق آدمی تھا, دشمن تھا, اور بالخصوص کیونکہ اس کے بیٹے کو, اس کے خاندان کے ابو سفیان کا بیٹا, ہند کا بیٹا, اور معاویہ کا بڑا بھائی, اور ابو سفیان کا سسر, اور اس کے بہت سارے خاندان, امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود ان کو قتل کیے تھے جنگ بدر میں. میں آپ کو ایک خطبہ دکھاتا ہوں نہج البلاغہ کا. تو اس لیے یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا تھا, اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ کبھی میرے ساتھ یہ مخلص نہیں ہوگا. یہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب ہے نہج البلاغہ, نہج البلاغہ شریفہ مقدسہ, ترجمہ شرح نہج البلاغہ, چھاپ پرانا چھاپ ہے, صفحہ نمبر 756 میں یہ ہے, معاویہ کو خط ہے, خط نمبر 10 میں. یہاں پہ فرمایا فَأَنَا أَبُو حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ وَأَخَاكَ وخالق و اخی. میں وہی ابو الحسن ہوں, معاویہ سے فرما رہے ہیں, میں وہی ابو الحسن ہوں سلام اللہ علیہما جو تیرے جد کا, تیرے نانا کا قاتل ہے, وخالق کا, اور تیرے ماموں کا قاتل ہے, اور تیرے بھائی کا قاتل ہے. شدخ بولتے ہیں کسی ایسی چیز کو توڑنا جو اندر سے وہ کوکڑا ہو, ایسی چیز جو اندر سے خالی ہو, یعنی ایسا مار دینا کہ وہ بالکل دو ٹکڑے ہو جائیں, نابود ہو جائے. میں نے اس طرح ان کو قتل کیا تھا, تیرے بھائی, تیرے نانا کو, تیرے جد کو. شدخن یوم بدر, جنگ بدر میں. وذالک السیف معی, وہی تلوار ابھی میرے پاس ہے. وبذالک القلب القى عدوی, اسی دل کے ساتھ, اسی شجاعت کے ساتھ آج میں بھی دشمن کا اسی دل کے ساتھ سامنا کرتا ہوں, وہی تلوار میرے ساتھ. ما استبدلت دینا ولا استحدثت نبیا, میں نے اپنی دین تغییر نہیں دیا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ادب میں ایک بہت وسیع باب ہے تعریف, یعنی کنایہ سے بات کرنا. میں نے اپنی دین تبدیل نہیں کیا, یعنی جنگ بدر میں تو نے اپنی, اس وقت تو کافر تھا, تو تم نے پھر اپنی دین تبدیل کیا. ولا استحدثت نبیا, میں نے اپنا نبی نہیں بنایا جدید. وَإِنِّي لَعَلَى الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَاعِينَ وَدَخَلْتُمْ فِيهِ مُكْرَمِينَ. یہ کلمات امیر المؤمنین علیہ السلام کی صریح ہے کہ معاویہ اور ابو سفیان ہمیشہ کافر تھے, کبھی مسلمان ہوئے نہیں. میں اسی راستے پر ہوں کہ جو تم نے اس کو شوق سے چھوڑ دیا ہے, میں اسی دین اسلام پر ہوں جس کو تم نے شوق سے چھوڑ دیا ہے, اور اس میں تم داخل ہو گئے تھے زبردستی. اسی دین اسلام میں جس میں تم زبردستی داخل ہو گئے تھے اور شوق سے چھوڑ دیا, میں بھی اسی دین پر ہوں. یہ ہمارے نزدیک یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ معاویہ کے بھی مسلمان نہیں ہوا, ابو سفیان کے بھی مسلمان نہیں ہوا. ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام اسلام جاری کرتے تھے, جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس کے شان میں سورہ منافقین نازل ہوا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. ان پہ مسلمانوں جیسے احکام جاری کرتے تھے, لیکن وہ مسلمان کبھی نہیں ہوئے تھے. تو اگر آپ کے کتب میں یہ لکھا ہے, یہ آپ کے مصادر میں سے کہ ابو سفیان نے پیشکش کی ہے بیعت کرنے کی, تو اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیشکش کو شک کی نظر سے دیکھیں کہ مخلص نہیں ہے, یہ میں کبھی میرے ساتھ نہیں دے گا اور یہ کبھی میری مدد نہیں کر, کیونکہ میں اس کے بیٹے کا قاتل ہوں, میں اس کے باپ کا قاتل ہوں, میں اس کے پورے خاندان کا قاتل تو میں ہوں, یہ تو کبھی میرے ساتھ نہیں دے گا کیونکہ یہ کبھی رغبت سے مسلمان ہوا ہی نہیں ہے. تو اگر اس کے پیشکش کو, اس کے تجویز کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سیریس نہ لیں, اس کو ٹکرا دے, تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ پیشکش کہ ابو سفیان نے ایسا پیشکش کیا ہو, ہمارے کتب میں ہے ہی نہیں ہے, آپ کا جملہ. اچھا, دوسری بات, جہاں تک حضرت عباس کا تعلق, جناب عباس کا تعلق ہے, عباس ابن عبد المطلب جو چچا ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, میں اس کے متعلق آپ کو خدمت میں یہ روایت دکھانا چاہتا ہوں. یہ کافی شریف میں روضہ میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے کہ عباس کے متعلق کیا فرماتے ہیں. یہ کتاب ہے, کتاب الروضہ من الکافی, ملاحظہ فرمائے الروضہ من الکافی, جلد نمبر 8, چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 189 میں حدیث نمبر یہ ہے 216. كنا عند ابی جعفر علیہ السلام, ہم حضرت امام باقر علوم النبی علیہ السلام کے پاس تھے, ہماری گفتگو چل رہی تھی اس کے بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا واقعات پیش آئے اور انہوں نے کس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا, اکیلے چھوڑ دیا لوگوں نے. فقال رجل من القوم اصلحك الله فاين كان عز بني هاشم وما كانوا فيه من العدد. ایک شخص نے حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا کہ اس زمانے میں جب امیر المؤمنین علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے تو بنی ہاشم کہاں تھے, بنی ہاشم کی عدد زیادہ, بنی ہاشم کی قوت زیادہ, یہ لوگ کہاں تھے. فقال ابو جعفر ومن كان بقي من بني هاشم. تو حضرت امام باقر علوم النبی علیہ السلام نے فرمایا بنی ہاشم میں تھے کون بچا تھا بنی ہاشم میں سے.
حقیقی بات بھی یہی ہے. مختلف جنگوں میں دیکھیں بنی ہاشم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا؟ بنی ہاشم میں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے, مکے میں وفات ہو گئی, ٹھیک ہے نا. حضرت جعفر طیار تھے, شہید ہو گئے. اور کون تھے بھائی؟ حضرت حمزہ تھے, شہید ہو گئے. امیر المومنین علیہ السلام تھے. اور کسی نے بنی ہاشم میں سے ساتھ نہیں دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس کے علاوہ بنی ہاشم میں اور رجال بھی نہیں تھے. عباس نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی ساتھ نہیں دیا تھا. عباس کی کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے. بنی ہاشم کہاں تھے؟ انما کان جعفر و حمزہ. بنی ہاشم میں دو تھے شخصیتیں جو مرد تھے, جنگوں کے مرد تھے, جو شجاع تھے, جو عظیم قدر تھی ان کی. ایک حمزہ تھا ابن عبد المطلب سلام اللہ علیہ, اور ایک جناب جعفر طیار سلام اللہ علیہ. یہ دونوں تو شہید ہو گئے تھے. وبقي معه رجلان ضعيفان ذلیلان. یہ شہید ہو گئے تھے. بنی ہاشم میں صرف دو مرد بچے تھے جو دونوں کمزور تھے, بوڑھے تھے اور دونوں اکیلے بھی تھے. ان کے اتنے نہیں تھے کہ صاحب اثر رسوخ ہوں لوگوں میں. وہ دونوں کون تھے؟ حدیث عہد بالاسلام, جو تازہ بھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. دوبارہ پڑھیے گا لائر صاحب. ضعیفان ذلیلان حدیث عہد بالاسلام. یہ دونوں کمزور تھے اور یہ دونوں کیا تھے؟ لوگوں میں تنہا تھے. ذلیل عربی زبان میں ذلہ یذل, تنہا کو بھی بولتے ہیں. اس طرح نہیں کہنا کہ کوئی گالی ہے. یہ دونوں کیا تھے؟ یہ دونوں لوگوں میں تنہا تھے. اس طرح نہیں تھے کہ صاحب جس طرح مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں نا, اس کے بڑے اثر رسوخ ہوتے ہیں, قبیلے کے سردار ہوتے ہیں. اس طرح نہیں تھے یہ لوگ. اور یہ لوگ ابھی یہ خود بھی کیا تھے؟ تازہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. کوئی اسلام میں پرانے بھی نہیں تھے. عباس واقعی وکانا من الطلقاء, اور یہ دونوں طلقاء فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے. اما واللہ لو ان حمزہ و جعفر کانا بحضرتہما ما وصلا الی ما وصلا الیہ. خدا کی قسم اگر جعفر ہوتا, جعفر طیار شہید نہ ہوتے, حمزہ شہید نہ ہوتے, یہ ہوتے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ, تو خدا کی قسم ابو بکر اور عمر اپنے مقاصد کو نہیں پہنچتے. ولو کانا شاہدیہما لاتلفا نفیسہما. اگر یہ دونوں حمزہ ابن عبد المطلب اور جعفر طیار زندہ ہوتے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ اپنی جان کو قربان کر دیتے اور ابو بکر اور عمر اپنے مقصد تک نہیں پہنچتے. یہ ہے عباس کے متعلق ہمارا عقیدہ. ابو سفیان کے متعلق ہمارا عقیدہ آپ نے سن لیا. اب اعتراض کرنا ہے تو اعتراض کر لو. جی عابد صاحب. جی بہت شکریہ. جی آپ پتہ نہیں ان کی روایت میں چل گئے, لمبی بحث ہو جائے گی نا یہاں اس طرح. تو ٹھیک ہے, آپ ریسرچ کر لیں, بعد میں ریسرچ کر لیں, کوئی بات نہیں. ابھی ہے, ابھی دلیل ابھی لے کے آؤ, بعد میں لے کے آؤ. اوکے ٹھیک ہے سر. آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس کا کوئی کارنامہ نہیں تھا اور یہ دونوں ضعیفان ذلیلان میں تھے, وہ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان. تو آپ جب حضرت عباس کو عقیل ابن ابی طالب کی بات ہو, نہیں ضعیفان ذلیلان یہ کون تھے؟ حضرت عباس اور عقیل ابن ابی طالب. ٹھیک. اچھا, آپ نے حضرت ابی معاویہ کی بات کی. آپ نے حضرت عقیل جو تھے, عقیل کی عمر کافی بڑا تھا امیر المومنین علیہ السلام سے, بزرگ تھے, عمر رسیدہ تھے. عباس بھی بزرگ تھے, عمر رسیدہ تھے, اور یہ کوئی طاقتور جنگی شخصیتیں نہیں تھے. یہ بیچارے بزرگ جو بوڑھے ہوتے ہیں اس طرح کے بزرگ تھے قوم میں, ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں تھا. میرا جو اصل سوال تھا اس کی طرف تو ہم آئے ہی نہیں نا. امام مہدی کے بارے میں میں نے پوچھا تھا کہ امام مہدی نے اپنی زندگی میں کبھی تقیہ کیا ہے؟ جی ابھی غیبت تقیہ ہی تو ہے, غیبت تقیہ ہے بھائی, تقیہ ہی. ٹھیک, یہی سوال پوچھنا تھا.